صحابہ کرام حضور کا کمال ادب کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 2731 اور 32 ہے۔ یہ بڑی طویل حدیث پاک ہے، میں اس کا مختصر سا مفہوم ذکر کرتا ہوں کہ صحابہ حضور کا ادب کیسے کیا کرتے تھے۔ صلح حدیبیہ کا موقع تھا تو قریش والوں نے بھیجا عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے، بھیجا کہ جاؤ اور جا کر گفتگو بھی کرو اور دیکھ کر آؤ کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، عروہ بن مسعود حضور کے پاس آئے، آ کر گفتگو کی، جائزہ لیا۔ جب وہ واپسی گئے تو جا کر اب قریش والوں کو کیا کہتے ہیں، عروہ بن مسعود جب واپسی گئے تو جا کر کیا کہا، آپ فرماتے ہیں، ارے لوگوں سن لو، خدا کی قسم میں نے جس طرح سے آج محمد عربی کو دیکھا ہے، آج تک ایسی تعظیم تکریم میں نے کسی کی نہیں دیکھی۔ عروہ بن مسعود اب ان قریش والوں کو، کافروں کو بتا رہے ہیں کہ مصطفیٰ کیسی شان والے ہیں۔ عروہ بن مسعود کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں بادشاہوں کے دربار میں گیا، میں نجاشی کے دربار میں بھی گیا، میں کسریٰ کے دربار میں بھی گیا، میں قیصر کے دربار میں بھی گیا، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے، لیکن جو تعظیم محمد عربی کے صحابہ محمد کی کرتے ہیں، خدا کی قسم وہ تعظیم کوئی نہیں کرتا۔ پھر آپ نے وہ ساری بات بتائی جو انہوں نے دیکھی۔ حضرت عروہ بن مسعود فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ جب حضور علیہ السلام وضو فرما رہے ہوتے تھے تو حضور کے ہاتھوں کو، جسم کے کسی بھی کنارے کو جو پانی مس ہو جاتا تھا وہ ابھی زمین پر گرنے نہ پاتا، صحابہ اس کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیا کرتے تھے۔ پھر فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ حضور جب کلی کرتے، تھوک مبارک جب آپ باہر پھینکتے، تھوک زمین پر نہ گرتا تھا، صحابہ اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیا کرتے تھے۔ اور جس خوش نصیب صحابی کے ہاتھ پر تھوک گر جاتا، وہ صحابی ہاتھوں کو دیواروں پر نہیں ملتا تھا، پانی سے ہاتھ صاف نہیں کرتا تھا، وہ ایسے ہاتھوں کو رگڑتا، کوئی اپنے چہرے پر لگا لیا کرتا، کوئی اپنے سینے پر لگا لیا کرتا۔ عروہ بن مسعود کہتے ہیں، میں نے وہ منظر آج سے پہلے کہیں نہیں دیکھا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور ریٹھ مبارک ناک صاف کرتے تو وہ نیچے نہ گرنے پاتی، صحابہ ہاتھوں پر اٹھا لیتے، اپنے جسم پر مل لیا کرتے تھے۔ اگر کوئی بال وضو کے دوران وہ کٹ کر نیچے گر رہا ہوتا، صحابہ اس بال کو نیچے نہیں گرنے دیا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیا کرتے تھے۔ عروہ بن مسعود فرماتے ہیں، یہ منظر میں نے آج تک کسی بادشاہ کے دربار میں نہیں دیکھا جو شہنشاہ مصطفیٰ کر رہے ہیں، خدا کی قسم تم ان سے کبھی نہیں جیت سکتے۔ دیکھیں عروہ بن مسعود نے کیسا نقشہ کھینچا۔ آپ فرماتے ہیں، ایسا لگتا تھا کہ یہ حضور کا پانی جو جسم مصطفیٰ کو چوم کر نیچے گر رہا ہے، اس کو ہاتھوں پر اٹھانے کے لیے صحابہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ پڑیں گے۔ حضرت عروہ بن مسعود فرماتے ہیں، وہ اتنی تعظیم کرتے تھے کہ جب مصطفیٰ کلام فرمایا کرتے، حضور جب گفتگو فرماتے تھے تو سارے صحابہ خاموش ہو جاتے، خاموشی کے ساتھ ٹکٹکی لگا کر سروں کو جھکائے وہ سنا کرتے تھے۔ حضرت عروہ بن مسعود فرماتے ہیں، جب حضور علیہ السلام کسی کو کام کے لیے بھیجتے تو کہتے تو ایک کو تھے، سارے صحابہ اٹھ کر دوڑ لگا دیا کرتے تھے،
کہ پہلے میں کر لوں، پہلے میں کر لوں۔ حضرت عروہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جتنے صحابہ حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اتنا ادب کرتے تھے، حضور کا اتنا احترام کرتے تھے کہ کوئی صحابی آنکھ اٹھا کر بھی چہرہ مصطفیٰ کو نہیں دیکھتا تھا۔ ادب مصطفیٰ کی وجہ سے وہ سروں کو جھکا لیا کرتے تھے کہ مصطفیٰ کی بات سن لیں۔ وہ اتنی توجہ سے محمد عربی کی بات سنا کرتے تھے۔ عروہ بن مسعود فرماتے ہیں تم کبھی بھی اس نبی سے جیت نہیں سکتے۔ یہاں پر رک کر میں ایک چھوٹا سا شعر پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرت خواجہ غلام فرید نے بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا۔ آپ فرماتے ہیں ہار تھیما تیڑے گل داوے ماہی تے میں نظروں دور نہ تھیما، یا تیڑے پیراں دی تھیما جتی تے میں قدماں ہیٹھ مندھیما، عجز نیاز ہے موری ساڈی تیڑی باندی یار سڈیما، آکھ فرید مکھ تائیں دل بردا میں ہر دم ویکھ کے جیما۔ یہ ادب مصطفیٰ تھا، عشق مصطفیٰ تھا، محبت مصطفیٰ تھی جو صحابہ کرام حضور کے ساتھ اس طرح سے کیا کرتے تھے۔ دیکھو قرآن کی کسی آیت میں بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرا مصطفیٰ جب لعاب دہن پھینکے تو اس کو ہاتھوں پر اٹھا لینا، چہرے پر مل لینا، سینے پر مل لینا، کسی جگہ پر نہیں فرمایا۔ قرآن نے کسی جگہ پر نہیں کہا کہ جب مصطفیٰ اپنے بالوں کو کٹائے، حجام بال کاٹ رہا ہو تو بالوں کو زمین پر نہیں گرنا، ہاتھوں پر اٹھا لینا۔ کوئی اپنے سروں کی ٹوپیوں پر سی لیا کرتا ہے، کوئی سینوں پر رکھ کر دفن ہو جایا کرتا ہے۔ ارے قرآن نے کسی جگہ پر یہ نہیں فرمایا، اللہ نے کہیں نہیں فرمایا کہ جب مصطفیٰ کے جسم کو پانی چوم کر نیچے گر رہا ہو تو نیچے نہیں گرنے دینا، ہاتھوں پر اٹھا لینا، اپنے سینے پر مل لینا، اپنے چہرے پر مل لینا۔ جب مصطفیٰ ریٹھ مبارک کو نیچے پھینکیں تو زمین پر گرنے نہ دینا، ہاتھوں پر اٹھا لینا، اپنے چہرے پر مل لینا، سینے پر مل لینا۔ قرآن نے کہیں نہیں فرمایا۔ ارے یہ محبت کا انداز ہوا کرتا ہے، اس پر شریعت نے کوئی قید نہیں لگائی کہ اپنے حبیب کے ساتھ محبت کس طرح سے کرنی ہے۔ آؤ دعوت فکر دیتا ہوں کہ جب مصطفیٰ کا نام بھی آ جائے تو انداز محبت ہے، شرک کے بدعت کے فتوے نہ لگاؤ، انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پر لگا لیا کرو کہ وہ انداز صحابہ کا تھا، یہ انداز ہمارا ہے۔ وہ صحابہ اپنے طریقے سے والہانہ محبت کا اظہار کیا کرتے تھے، ہم اس طریقے سے انداز محبت اختیار کیا کرتے ہیں۔ دعا ہے اللہ خالق کائنات ہم سب کو حضور کی کامل اتباع، کامل محبت نصیب فرمائے۔